بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اکثر لوگ خدا کو آسمان پر بیٹھا ہوا سمجھتے ہیں، جیسے وہ ہمیں اوپر سے دوربین کے ساتھ دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی بادشاہ ہو جو اپنے تخت پر بیٹھا رعایا کے اعمال نوٹ کر رہا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ہماری حرکتیں دیکھتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا ہماری حرکتوں سے پہلے ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ وہ اس نیت کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ ہم کوئی عمل کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اوپر سے نہیں بلکہ اندر سے دیکھتا ہے۔ وہ ان زخموں کو بھی دیکھتا ہے جو ہم نے کسی کو دکھائے بغیر چپ چاپ سہے ہیں۔ وہ ان آنکھوں میں چھپے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے جنہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ہماری بے بسی کو، ہماری الجھنوں کو اور ہمارے سوالوں کو جانتا ہے، ان سوالوں کو جو ہم کسی انسان سے بھی پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ خدا کے لیے ہم صرف جسم نہیں بلکہ روحیں ہیں۔ وہ ہماری چالاکیاں، ہمارے دکھاوے، ہمارے بہانے سب کو چھان کر صرف سچ دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کیوں گرتے ہیں، کب گرتے ہیں اور کیسے گرتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کب معافی مانگتے ہیں، صرف زبان سے یا دل سے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے میں ٹوٹ چکا ہوں یا اللہ، تو لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، لیکن خدا اسی لمحے اسے سب سے زیادہ قریب کر لیتا ہے، کیونکہ خدا کو وہ دل پسند ہے جس میں غرور نہیں، سچائی ہو۔ وہ دعا کی خوبصورتی کو الفاظ سے نہیں، دل کی حالت سے پرکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس دل میں ریاکاری ہے اور کس دل میں طلب۔ وہ جانتا ہے کہ کون صرف مانگ رہا ہے اور کون رب کو خود مانگ رہا ہے۔ یہی راز ہے کہ بعض دعائیں لفظوں کے بغیر بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور بعض دعائیں بہت خوبصورت الفاظ کے باوجود لوٹ کر واپس آ جاتی ہیں، کیونکہ الفاظ خدا تک نہیں پہنچتے، دل پہنچتا ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال سے زیادہ اپنے دل کو صاف کرو، لوگوں کو خوش کرنے سے زیادہ اپنے اندر کے خدا کو راضی کرو، کیونکہ وہ تمہیں وہاں سے نہیں جہاں تم کھڑے ہو بلکہ وہیں سے دیکھتا ہے جہاں تم اصل میں ہو، اپنے دل کے اندر۔ کہتے ہیں موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور قرآن میں بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ موت آئے گی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے زندگی کا ذائقہ چکھا؟ کیا ہم نے جینے کا اصل مطلب سمجھا؟ کیا ہم صرف دن گزار رہے تھے یا ہم نے واقعی کبھی زندگی محسوس کی؟ کیا کبھی سورج کی روشنی کو، بارش کی بوندوں کو، کسی کے ساتھ خلوص کو، ماں کے ہاتھ کے کھانے کو، کسی غریب کی دعا کو، یا سجدے کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دل سے جیا؟ زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو کیوں نصیب ہوتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ صرف زندہ ہوتے ہیں مگر جیتے نہیں ہیں۔ ہم مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک دوڑ، مقابلہ، حسد، خواہشیں، دکھاوا۔ زندگی گزر جاتی ہے اور جب تھمتے ہیں تو دل میں خلا ہوتا ہے، ایک بے سکونی، ایک ادھورا پن۔ اصل زندگی وہ ہے جس میں آپ محسوس کرتے ہیں، جس میں آپ کے اندر شکر گزاری ہے، محبت ہے، ایمان ہے، رابطہ ہے اپنے رب سے، اپنے آپ سے اور انسانوں سے، جس میں آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، کسی کے دکھ کا سہارا بنتے ہیں،
اور رات کو سو کر دل میں سکون ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کا دل نہیں توڑا، اور میں نے اپنا وقت صرف خود پر نہیں لگایا، کسی کے کام بھی آیا ہوں۔ زندگی کا ذائقہ وہ ہے جب آپ ایک لمحے کو پوری شدت سے، شعور سے اور دل سے جیتے ہیں، جب اذان کی آواز دل کو چیر کے اندر اترتی ہے، جب سجدے میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل ہلکا ہو جاتا ہے، جب آپ کے کام سے کسی کی زندگی بدلتی ہے، جب آپ بغیر کسی غرض کے کسی سے خلوص کرتے ہیں۔ یہ سب لمحات ہیں جہاں زندگی جیتی جاتی ہے۔ زندگی کا ذائقہ تب نصیب ہوتا ہے جب آپ حاضر دماغ ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے ذکر سے دل کو زندہ رکھتے ہیں، جب آپ اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ دنیا کے شور میں کھو جائیں۔ موت یقینی ہے، سب کو آنی ہے، لیکن زندگی، اصل زندگی، وہ تو چند لمحوں میں سمٹ جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ نے کتنے سال جیے، سوال یہ ہے کہ کتنے لمحے جیے، شعور سے، محبت سے، مقصد سے۔ اللہ کرے کہ ہمیں صرف موت کا ذائقہ نہ چکھنا پڑے، بلکہ زندگی کا اصل ذائقہ بھی نصیب ہو۔ وہ ذائقہ جو سجدوں میں ہے، شکر میں ہے، محبت میں ہے، اور ختم ہو جانے والی دنیا سے دل اٹھا کر باقی رہنے والی چیزوں سے جڑنے میں ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ زندگی میں ہم سب پر کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اللہ کی خاص مہربانی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں بے وقت کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے، کبھی کسی اندھیرے لمحے میں دل میں روشنی ڈال دیتا ہے، کبھی ہمارے رزق میں، صحت میں، عزت میں یا سکون میں برکت دیتا ہے، اور سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن وہ پردہ پوشی کرتا ہے، ہم بھٹکتے ہیں لیکن وہ ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس کی مہربانی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ رب جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے؟ تو کیا ہم جو نہ دلوں کو جانتے ہیں نہ نیتوں کو، ہم دوسرے انسانوں پر رحم کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالی کی مہربانی صرف ایک انعام نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اگر وہ تجھے دولت دے رہا ہے تو یہ موقع ہے کہ تو کسی فقیر کا ہاتھ تھامے۔ اگر اس نے تجھے علم دیا ہے تو یہ وقت ہے کہ کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دے۔ اگر اس نے تجھے سکون دیا ہے تو کسی پریشان حال کو تسلی دے۔ یعنی جب وہ رب تجھ پر مہربان ہے تو وہ تجھ سے یہ چاہتا ہے کہ تو اس کا آئینہ بن جائے، اس کی مخلوق میں اس کی صفات کو بانٹے، تو بھی محبت کرے، معاف کرے، سنوارے، سہارا دے، درد بانٹے۔ یاد رکھ، جو شخص دوسروں پر مہربان ہوتا ہے وہ خود کے دل کو بھی نرم رکھتا ہے۔ ایسا شخص اندر سے مضبوط اور باہر سے خوشبودار ہوتا ہے۔ مہربانی کرنا کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو ایک انسان کو عطا ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں پر مہربان نہیں ہو سکتا وہ دراصل اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں جانتا۔ اللہ جب ہم پر مہربان ہوتا ہے تو وہ ہمیں اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، جیسے میں تجھ پر رحم کرتا ہوں تو بھی میرے بندوں پر رحم کر، کیونکہ مہربانی ہی وہ زبان ہے جسے میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بس اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی مہربانیاں تیری زندگی میں کبھی ختم نہ ہو تو بھی اس کے بندوں پر مہربانی کرنا نہ چھوڑ۔ یہی اصل عبادت ہے، یہی بندگی کا سب سے حسین روپ ہے۔